اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین ان بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتن امت، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ گزشتہ آیات میں کچھ فرقوں اور مذاہب کے عقائد کو پڑھا، ان کی باتیں پڑھیں، ان کے عقائد نظریات پڑھے، ان کا قول و فعل کا تضاد اس کو پڑھا، اللہ کی طرف سے جو تلقین ہے اس کو، یہ ساری چیزیں گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھی۔ اب اس آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے پوری اس صورت کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ پسندیدہ نہیں ہیں کہ جو خود سے ہی حلال حرام کرتے پھریں، دین بنائیں، دین میں ترمیم کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کریں یا دیگر جو مذاہب۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ بننا ہے تو یہ ایک نمونہ ہے تمہارے سامنے، اور وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت کا معنی ایک تو ہے امام، کئی ایک معنی اہل علم نے کیے ہیں، ایک معنی ہے امام، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو اب سارے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، تو ایک مطلب ہے امام۔ دوسرا مطلب ہے امت، جماعت۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے ہی اتنا بڑا کام کیا جتنا بڑا کام پوری ایک امت کرتی ہے۔ فرد واحد نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا عظیم کام، ان کی پوری ہم سیرت پڑھیں، ان کا تذکرہ پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے جو کام ایک پوری امت اور جماعت کے کرنے والا تھا نا، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس لیے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ۔ تیسرا معنی جو ہے امت مسلمہ، اس وقت اس کے واحد مرد یہ تھے اور واحد عورت ان کی اہلیہ تھیں، سیدنا ابراہیم اور ان کی اہلیہ، یہ دو بس روئے زمین پر امت مسلمہ تھی۔ وہ جس وقت بادشاہ کے پاس گئے، صحیح بخاری شریف میں بھی بات موجود ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا سے کہا اس وقت تمہارے اور میرے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے، اس اسلام کے رشتے میں تم میری بہن ہی لگتی ہو اسلام کے لحاظ سے، اس لیے روئے زمین پر تم اور میں ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی پوری امت مسلمہ ہیں۔ تو مردوں میں چونکہ یہ واحد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے یہ بات ارشاد فرمائی بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتاً فرما بردار تھے۔ قنوت کے اندر ہوتا ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ فرما برداری کرنا، سر اٹھانے کا تصور بھی نہیں کرنا، یہ ہے قانتاً۔ تو فرمایا قانتاً انتہا کے فرما بردار تھے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، حنیفاً یکسو تھے۔ حنف کہتے ہیں ایک طرف جھک جانا، تو بس ایک ہی طرف مائل تھے، دو طرف زیادہ طرف بالکل بھی نہیں، حنیفہ یکسو یکرخ، ایک اللہ کی طرف جھکنے والے۔ تو یہ عظیم صفات ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کا والد بت بنانے والا تھا، خدا گڑنے والا تھا، تو انہوں نے ہر لحاظ سے قولی طور پر، فعلی طور پر بس ایک اللہ کی طرف ہی جھکنا گوارا کیا، ایک اللہ کے بن کے رہے۔ اس لیے اللہ نے کہا حنیفہ یکسو یکرخ، ولم یکو اور نہیں تھے وہ من المشرکین
شرک کرنے والوں میں سے۔ اس جملے سے تمام جتنے بھی گمراہ فرقے تھے نا ان کا رد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے محبت سب کے دلوں میں ڈال دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں، یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ مجھے جنت جو ہمیشہ والی ہے، نعمتوں والی، اس کا وارث بنا دے۔ اسی طرح یہ بھی کہا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا سچائی پر مشتمل تذکرہ باقی رکھنا۔ مقصد کیا ہے؟ سب لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دیکھو وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ابراہیم کا تذکرہ بعد والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، اس طرح کہ ہر کوئی ابراہیم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ اب وہ مکہ کے کافر مشرک تھے یا یہودی تھے یا عیسائی، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دل سے ان کا احترام کرتے اور کہتے تھے ہم ان کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلی انکار کر دیا کہ تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مشرک ہیں، شرک کرنے والے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں۔ تو تم سب نے تو شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو شرک اور شرک کرنے والوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو پھر آ کے جا کے بچتا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی صداقت اللہ نے واضح کر دی ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تمہارا کسی کا تعلق نہیں بنتا۔ تو یہ عظیم الشان صفات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ مزید فرمایا شاکرن، شکر کرنے والے، لانعم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، پیچھے سب کو حکم ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر یہ شکر ادا کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ خود گواہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میری نعمتوں کے شکر گزار تھے، میرے عبادت گزار تو تھے ہی تھے، وہ میری نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کے بے انتہا شکر گزار۔ ایک شکر ہوتا ہے زبان سے، ایک شکر ہوتا ہے عمل سے۔ آپ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں، جس نے آپ پر احسان کیا اس کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول سے بھی ثابت کیا، اپنے فعل سے بھی ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کو ذبح کرو، لو فعل شروع ہو گیا، کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے چھری پکڑی، بیٹے کو لٹا لیا، اسلم وتلہ للجبین، کتنا بڑا آپ اندازہ کریں کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح باقی کے جتنے بھی امتحانات ہیں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جس موقع پر بھی اللہ نے امتحان لیا، جس طرح کا بھی لیا، کہا ہجرت کرو، کر لی، کہا اپنی بیوی بچے کو ادھر جناب بے آب ہو گیا جگہ پر چھوڑ دو، چھوڑ دیا، آگ میں جانا پڑے گا چلے گئے، گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا، کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں، کتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزرے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ، ان کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے، وہداہ، اور ان کی رہنمائی فرمائی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ان کو اس پر چلا دیا۔ تو اس لیے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جو بڑا ہی وفادار تھا، ابراہیم ہمارا وفادار تھا۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم الشان صفات کے حامل ہیں۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں عطا کی، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، حسنہ۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ عمرہ کرنے کے لیے طواف کرتا ہے بندہ، حج کے لیے طواف کرتا ہے، تو وہاں پر رکن یمانی سے حجر اسود تک ایک ہی دعا پڑھنی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں ہی ابراہیم کو حسنہ عطا کر دی، صحت، سلامتی، ایمان کی مضبوطی، اولاد، دولت، ٹھیک ہے نا، مہمان نوازی جیسی صفات،
جو ساری کی ساری اچھی اچھی صفات اور اچھی اچھی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کر دی، تو یہ ہے دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے ان پر خیر، بھلائی، حسنہ اور اچھائی۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے ہیں۔ دعا کی تھی نا اللہ سے، اے اللہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا، اللہ نے قبول فرما لی۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے جب بھی فوت کرنا ہے آپ نے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کیجئے گا، اور یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے گا۔ دیکھیے خود نیک ہونا بھی بڑی عظمت کی بات ہے، اور اگر نیک ہونے کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے تو یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے وقت جب آخری لمحات ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگلا جملہ بولا وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اور یا اللہ جو بلند و بالا رفیق رفاقت ہے نا اس کی وہ عطا کر دے، یعنی اپنا ساتھ عطا کر دے۔ تو اس سے زیادہ اچھی اور صالحیت والی رفاقت کے ساتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ یقیناً کسی کا بھی نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں نے، اللہ کے نبیوں نے بالخصوص صالحین میں ہونا اس کو پسند کیا اور اس کی دعا کی ہے۔ اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے اتبع آپ بھی پیروی کیجئے ملت کی ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ جو یکسو تھے۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور شرف ہے کہ ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ جد امجد، انتہائی بزرگ دادا محترم۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولاد آدم کا سردار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز عظمت یہ ہے ان کی ملت پر چلنے کی، ان کے اس لخت جگر، اس بیٹے، اس پوتے کو کہ جو سردار انسانیت ہے ان کو تلقین ہے کہ تم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کہا ہے، کسی اور کو نہیں کہا۔ آپ کو کہا کہ آپ بھی اپنے دادا محترم کی ملت پر چلیے، یا آپ کا بھی عظیم منصب ہونے کی دلیل ہے یہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور کی طرف مائل ہونے کی بجائے، مائل کرنے کی بجائے یہی کہا ہے کہ صرف آپ نے مائل ہونا ہے، اپنے آپ کو مائل کرنا ہے، چلنا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر اور ان کی ملت پر۔ دیکھیں نا درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہاں پر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہی وہ درود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان۔ پھر آخر میں کہا وما کان، اور نہیں تھے وہ من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آپ نے پیروی کرنی ہے نا، جن کے نقش قدم پر چلو، مشرک نہیں تھے۔ لاکھ یہودی کہتے نہیں نہیں وہ تو یہودی تھے، عیسائی کہتے رہے وہ تو عیسائی تھے، مکہ والے کہتے رہے نہیں ہم تو دین ابراہیم پر ہیں۔ اللہ نے یہاں پر بھی سب کی نفی کر دی اور کہا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق شرک کرنے والوں سے نہیں ہے نا، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تعلق شرک کرنے والوں سے نہیں تھا۔ اور سارے ادیان باطلہ کے حامل لوگوں کو پیغام ہے کہ تم کہتے ہو نا ہم ابراہیمی ہیں، تم ابراہیمی نہیں ہو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہیں۔ یہ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اعزاز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ پھر فرمایا انما در حقیقت جعل بنایا گیا السبت ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں کے لیے اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں۔ یہ ہفتے کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے۔ پہلے اصل میں ساری امتوں پر، یہودیوں عیسائیوں پر جمعے کا دن پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعے کو قبول کرنے کے بجائے ہفتے کو ترجیح دی۔ اللہ نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے ہفتہ تمہارے لیے محترم ہے، اب ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کرنا،
ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تم نے خود چنا ہفتے کا دن، ٹھیک ہے، باقی 6 کے 6 دن کرو، ایک دن تمہاری پابندی ہے، بس اس دن اللہ توبہ کرو۔ اسی طرح عیسائیوں کے لیے جمعے کا دن مقرر ہوا، ان کو نہیں ہمیں تو جناب اتوار چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بارے میں اور اپنی امت کے بارے میں، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والی امت ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت ہے۔ دنیا میں سب سے آخری امت ہے لیکن جنت میں جانے والی پہلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں پہلی فرصت میں ہی شامل فرما دیں۔ کس طرح فرمایا بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، وہ اس طرح کہ ان یہودیوں عیسائیوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، یہودیوں کو تورات، عیسائیوں کو انجیل، ٹھیک ہے، اور ہمیں قرآن پاک، ہم سے پہلے ان کو کتاب ملی ہے، ہم سے پہلے ان کی طرف رسول آئے، پہلے کی امتیں۔ فرمایا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، پھر یہ دن بھی ان کو دیا، جمعے کا دن جو اللہ نے ان پر فرض کر دیا تھا۔ تو ابھی یہ جمعے کا دن ہے، اس کا بڑا احترام ہے، اس دن تم نے عبادت کرنی ہے، تمہارے اوپر فرض ہے اس کا احترام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی جو فرضیت، اہمیت، فضیلت ہے نا، یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاختلفوا فیہ، انہوں نے اختلاف کیا جمعے کے دن کے بارے میں، یہودیوں عیسائیوں نے اختلاف کیا۔ فہدانا اللہ، پس اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ فالناس لنا فیہ تبع، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پیچھے ہیں۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے اس حوالے سے، یہودی اور عیسائی ہمارے سے پیچھے ہیں۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ نے ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھ لیا ہر معاملے میں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالناس لنا فیہ تبع، وہ اس معاملے میں، جمعے کے حوالے سے اس معاملے میں بھی وہ ہمارے پیچھے ہی ہیں دنوں کے انتخاب کے لحاظ سے۔ وہ کیسے فرمایا، الیہود غدن، یہودیوں کے لیے کل کا دن ہے، یہودیوں کے لیے کل کے دن سے مراد ہفتہ، والنصارى بعد غدن، اور عیسائیوں کے لیے ہے کل کے بعد کا دن، اتوار، اور ہمارے لیے آج کا دن، آج اتفاق سے جمعہ ہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے آج کا دن ہے یعنی جمعے کا دن، اور یہودیوں کے لیے کل یعنی ہفتے کا دن، اور عیسائیوں کے لیے کل سے بھی بعد والا دن اتوار کا دن۔ تو دیکھ لیجئے کس طرح وہ خود ہی جناب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ بات، فرمایا در حقیقت ہفتے کا جو دن مقرر کیا گیا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، پھر ٹھیک ہے انہوں نے اس کو لیا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں وہ جمعے کا دن تھا جس سے اختلاف کر کے یہودیوں نے ہفتہ اور عیسائیوں نے اتوار لے لیا، اور اللہ نے ہماری رہنمائی کی، ہم نے جمعہ ہی لے لیا۔ وَإِنَّا، اور بے شک رَبَّكَ، آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، فیصلہ فرمائے گا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا، اختلاف ہی رہے گا، قیامت کو یہ سب فیصلے ہوں گے، فیما، اس میں، کانو، کہ وہ تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے، جس میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں سے اختلاف کیا، آسمان سے اترنے والی شریعت مطہرہ سے اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے حساب برابر کر دے گا، حق اور انصاف پر مشتمل فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امت تھے اللہ کے لیے پوری طرح فرما بردار، یکسو، ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی، اس پر گامزن کیا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی، خیر، حسنہ عطا فرمائی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم جو یکسو تھے ان کی ملت پر چلیے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔
انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، در حقیقت ہفتے کا دن تو ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔